الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ہم سب درود پاک پڑھیں مل کے، میرے بزرگ بھی پڑھیں، نوجوان بھائی بیٹھے ہیں، چھوٹے بچے ہیں۔ جب میں یہ سیغے پڑھوں درود و سلام کے تو آپ بھی مل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور خاتم النبیین، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے رحمت بنیاد ہے، صلو علیہ صلی اللہ علیکم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم مجھ پر درود بھیجو، اللہ تم پر رحمت نازل فرمائے گا۔ دعا ہے رب کی بارگاہ میں اللہ پاک ہم سب کو نبی آخر الزمان سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تقریباً 30 منٹ آپ سے بات کرنی ہے اور انشاءاللہ اپنے مقررہ وقت پر ہم اپنی گفتگو ختم کر دیں گے۔ اس میں آپ سب کی دلچسپی رہے گی جب آپ کو بیان کے اختتام کا وقت پتہ ہوگا۔ سننے والے میں دلچسپی زیادہ پیدا ہوتی ہے، نالج گین کرنے کا موقع ملتا ہے، دلچسپی رہتی ہے، توجہ رہتی ہے۔ سب سے پہلے آج کے بیان کا جو موضوع ہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یا اے امام اہل سنت، اے امام محمد رضا، اے امام مل کے سنیے گا۔ میرے رضا کا اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے اور اس کے 2 حصے ہیں۔ ان دونوں حصوں پر میں بات کروں گا۔ میرے بیان کے بھی 2 حصے ہیں اور ان کی بنیاد اس شعر کے یہ دونوں مصرعے ہیں۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یعنی آقا علیہ السلام اپنی امت سے کتنا پیار کرتے ہیں، ایک یہ حصہ ہے، اور دوسرا حصہ ہے یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ جو نبی ہمیں نہیں بھولے ہم کیسے بھول گئے؟ جو ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں ہمیں ان سے کتنا پیار کرنا ہے، یہ ہے موضوع۔ موضوع کیا ہے؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں اے امام اہل سنت، اے امام محمد۔ تو پہلا حصہ جو اس شعر کا ہے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، اس کی کچھ مثالیں میں آپ کو قرآن و سنت سے پیش کرتا ہوں۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ قرآن کریم میں اس مقام پر رب تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کی 3 خوبیاں بیان کی ہیں، آپ یاد کر لیں اس کو۔ نمبر 1، عزیز علیہ ما عنتم، جو تمہیں مشکل پہنچتی ہے تمہارے نبی محسوس کرتے ہیں، ان پر گراں گزرتا ہے۔ حریص علیکم، تمہاری بھلائی کی نہایت چاہنے والے، یعنی آقا یہ چاہتے ہیں میری امت کا بہت زیادہ بھلا ہو، خیر ہی خیر ہو۔ نمبر 3، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ وہ نبی ہیں جو مومنوں پر رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ اتنا پیار، اتنا پیار، اتنا پیار کہ ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ فقیہہ مفتیہ زاہدہ عابدہ، جن کے ذریعے دین کا اتنا بڑا حصہ ہمیں پہنچا ہے،
اور ہزاروں حدیثیں آپ نے روایت کی اور امت تک پہنچائی ہیں۔ سیدہ عائشہ پاک صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں بعض اوقات میرے آقا علیہ السلام کسی کام کو کرنا چاہتے پر نہ کرتے کہ میں کرنے جاؤں گا، میری امت میری سنت سمجھ کے کرنے جائے گی تو مشکل میں آ جائے گی۔ میرے آقا نہیں کرتے، ترک کر دیا، وہ کام ہی چھوڑ دیا کیونکہ امت مشکل میں آ رہی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر امت کی مشکل کا خیال نہ ہوتا تو ہر نماز کے وقت ان کو میں مسواک کا حکم دیتا، یعنی وہ حکم جو فرض اور واجب کے درجے میں، وہ نہیں دیا، سنت باقی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی نے سنت قبلیہ وضو کی، جو مسواک سنت قبلیہ ہے یعنی وضو سے پہلے کی سنت ہے، اگر کسی نے ادا نہیں کی تو گناہگار ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ یہ کن کا صدقہ ہے بولیے؟ اور آپ کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ۔ میرے آقا علیہ السلام سارے نبیوں کے سردار ہیں اور آپ کا صدقہ، آپ کی امت ساری امتوں سے افضل ہے۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، اس امت کو خیر امہ کا ٹائٹل ملا ہے۔ ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، صدقہ نبی پاک علیہ السلام کا۔ بس اب جھومتے ہوئے سنتے رہنا آپ نے، اور سنتے جائیے احسانات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر اپنے دل میں ہم یہ نیتیں کرتے چلے جائیں گے، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اتنا پیار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کرتے ہیں۔ اسی ترمذی کے اندر حدیث ہے، فرمایا اگر امت کی مشکل کا خیال نہ ہوتا تو عشاء کی نماز تہائی رات تک مؤخر کر کے پڑھنے کا حکم دیتا۔ یہ کیا ہوتا ہے آسان کر کے بتاتا ہوں۔ رات کے 3 حصے کر لیں تو اس میں سے جو ایک حصہ ہوتا ہے اس کو 1/3 حصہ بولیں گے رات کا، 1/3، 3 میں سے 1/3، یعنی ایک حصہ گزر گیا تو اب پڑھو، حکم دیتا، حکم نہیں دیا کیونکہ امت مشکل میں آ جانی تھی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام کی حدیث کا مضمون خلاصہ ہے، فرمایا حج کیا کرو، یعنی جس کی استطاعت ہے۔ ایک سائل کھڑے ہو گئے، کیا ہر سال فرض ہے؟ میرے آقا علیہ السلام خاموش رہے، سوال کی تکرار زیادہ ہو گئی، بار بار سوال آیا تو میرے محبوب نبی، مختار نبی، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ اگلی بات میرے موضوع سے ریلیٹ کرتی ہے، وہ کیا ہے؟ اور تم اس کی طاقت نہ رکھ پاتے۔ اگر ہاں کہتا لازم ہو جاتا ہر سال۔ اب تو صاحب استطاعت کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، ہر سال نہیں ہے۔ اگر میں کہتا تو لازم ہو جاتا، اور اگلی بات تم طاقت نہ رکھ پاتے۔ ہمارے نبی کو ہمارا خیال ہے، ہم سے پیار ہے، ہمیں چاہتے ہیں، ہم سے لطف ہے۔ آپ غور کرتے چلے جائیے احسانات محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر ہم پلان کریں کہ مجھے اور آپ کو زندگی گزارنی کیسے ہے۔ جی ہاں، صحیح بخاری و مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ میں ان دونوں کا مضمون آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات کی نماز پڑھ رہے تھے، شارحین نے اس کو تراویح کی نماز بیان کیا۔ رات کا مطلب تراویح کی نماز۔ عشاء پڑھ چکے تھے مسجد میں، گھر میں اکیلے نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک صحابی گزرے، حجرہ اقدس کی دیواریں چھوٹی تھی، ان کی نظر پڑ گئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، یعنی یہاں نماز ادا فرما رہے ہیں۔ وہ گزرتے گزرتے بس برکت لینے کے لیے پیچھے کھڑے ہو گئے نماز میں، انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ انہوں نے باہر جا کے بتا دیا رات تو بڑے مزے لیے میں نے، آقا کی بارگاہ میں آج فیض لیا، برکتیں سمیٹی۔ اگلی رات تعداد زیادہ ہو گئی، انہوں نے اور باہر بتایا، تیسری رات تعداد زیادہ ہو گئی۔ اے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب علیہ السلام 3 راتیں تشریف لاتے رہے، نماز پڑھتے رہے، صحابہ پیچھے آ کر کھڑے ہوتے رہے، تعداد بڑھتی چلی گئی۔ چوتھی رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ اقدس سے باہر نہیں آئے، رات ساری گزر گئی۔ صحابہ اتنی بڑی تعداد میں آگے، وہاں جگہ کم پڑ گئی تھی، جگہ تھوڑی پڑ گئی، صحابہ زیادہ ہو گئے، جگہ کم پڑ گئی۔ 3 راتیں میرے آقا علیہ السلام باہر آئے، چوتھی رات نہیں آئے، ساری رات بیت گئی۔ بلکہ امام مسلم لکھتے ہیں صحابہ انتظار کر رہے تھے تو بعد نے یہ صدا لگائی، الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، آقا نماز، آپ تشریف لے آئیے۔ میرے آقا علیہ السلام نہیں آئے، ساری رات گزری، صبح نماز پڑھائی، خطبہ دیا، اور کیا فرمایا سنیے گا بچوں، آپ بھی سنیں، بڑے بھی سنیں، نوجوان بھی سنیں، بزرگ بھی سنیں، سفید ریش بھی سنیں، خواتین بھی سنیں۔
وہ کیا ہے؟ یعنی جو پردے میں وہ سنیں، اور جو بعد میں سنیں گے وہ سنیں، وہ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے صحابہ تم میں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ رات والے معاملے کا مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے سب پتہ ہے، میں رات باہر اس لیے نہیں آیا کہیں تمہارے اوپر رات کی نماز فرض نہ ہو جاتی۔ میرے آقا کے آنے سے چیزیں فرض بھی ہو جاتی ہیں، نہ آنے سے رک بھی جاتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے رب تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو مختار نبی بنایا ہے، ہماری خاطر نہیں آئے۔ میرے آقا علیہ السلام کا آنا بھی ہمارے حق میں اور باہر تشریف نہ لانا بھی ہمارے حق کے اندر ہے۔ یہ اتنا پیار ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ۔ اس حدیث کو شارحین نے اس کے تحت لکھا ہے کہ اس سے مراد ہے تراویح کی نماز۔ رات کی نماز کا مطلب تراویح سنت موقدہ ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہم نے انشاءاللہ ماہ رمضان میں پڑھنی ہے، اور جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر کوئی تراویح نہ پڑھنے کی عادت بناتا، چاہے وہ مرد و عورت ہو، بالغ جن پہ تراویح جو سمجھدار بالغ ہو گئے تراویح نہیں پڑھتے، جان بوجھ کے چھوڑتے رہتے، چھوڑنے کی عادت بناتے، گناہگار ہیں، لیکن یہ فرض کے درجے میں نہیں آئی۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ امت کے لیے نرمی رکھی گئی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور لطف کی بات، ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس میں ایک بچے کا بھی ذکر ہے، تو میں ہو سکتا ہے کسی بچے سے سوال کر لوں، آپ نے ایکٹیو ہو کے بیٹھنا ہے، اوکے؟ بیٹھیں گے، سنیں گے، جواب دیں گے، الرٹ ہو کے آپ نے سننا ہے۔ سنو بچوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں عورتیں مسجد میں آ کے جماعت سے نماز پڑھتی تھی۔ یہ تمہیدی کلمات سن کر پھر میں آپ کو بخاری کی حدیث پیش کرتا ہوں، پہلے یہ سنیے۔ پہلے مرد ہوتے تھے، پیچھے بچے، آخر میں عورتیں ہوتی تھی۔ یہ نہیں کہ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہوتے، نو، پہلے مرد، پھر بچے، اور آخر میں عورتیں۔ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی ایسا ہی تھا، لیکن جب دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا، زمانہ بدل گیا۔ آپ نے آرڈر دیا کوئی عورت مسجد میں نہیں آئے گی، فتویٰ دیا، آرڈر دیا کوئی مسجد میں نہیں آئے گی، گھروں میں رہیں، اور آج بھی یہی حکم ہے، گھروں میں نماز پڑھتی ہیں۔ لیکن جو ابھی حدیث میں نے پیش کرنی ہے میرے موضوع کے متعلق، تو اس کے اندر ایک خاتون کے مسجد میں آنے کا ذکر ہے۔ اب سنیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نماز پڑھانے کے لیے، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے فارغ ہوئے، خطبہ دیا، فرمایا صحابہ جب میں نماز پڑھانے آیا تھا میرا ارادہ تھا نماز لمبی پڑھاؤں، اريد ان اطول فيها، نماز لمبی کر دوں، لیکن سنیے گا، ذرا دل میں بٹھائیے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز شروع کی، دوران نماز قریبی گھر سے ایک چھوٹے سے بچے کے رونے کی آواز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کانوں میں آئی۔ چھوٹا بچہ رو رہا تھا گھر میں، اب آقا علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے دوران وہ رونے کی آواز میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کانوں میں آئی۔ چلو بچوں بتاؤ وہ بچہ کیوں رو رہا تھا گھر میں؟ بچے بتائیں جی، انٹرسٹ رہے گا، ان کو پتہ چلے گا، ہم محفل میں گئے تھے، کیوں رو رہے تھے؟ بچہ کیوں رو رہا تھا گھر میں؟ پیارے بچوں، وہ بچہ چھوٹا گھر میں اس لیے رو رہا تھا کہ اس زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز کے لیے آتی تھیں، اور اس بچے کی ماں مسجد میں نماز کے لیے گئی تھی، بچہ اکیلا چھوٹا تھا، گھر میں اکیلا تھا، وہ ماں کی بے قراری میں، ماں کی جدائی میں بے قرار ہو گیا، رونا شروع ہو گیا۔ اب سنیے گا، میرے آقا فرماتے میرا ارادہ تھا نماز لمبی کروں، لیکن قریبی گھر سے بچے کے رونے کی آواز جیسے ہی رحمت والے راحم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کانوں میں پڑی، میرے آقا نے اپنا ارادہ ہی تبدیل کر دیا، نماز مختصر پڑھائی، جلدی جلدی سلام پھیرا تاکہ اس کی ماں فارغ ہو کے گھر چلی جائے اور اس کے بچے کی بے قراری ختم ہو جائے۔ یہ ہے میرے آقا علیہ السلام ہم سے پیار کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 سوال رب نے خصوصی دیے، 3 دعائیں پیارے مانگیے، ان میں سے 2 میرے آقا علیہ السلام نے اس دنیا میں مانگ لی ہیں، اور ایک قیامت والے دن کے لیے بچا کے رکھی۔ اے آقا علیہ السلام کے امتیوں، ہمیں ناز کرنا ہے، ہمیں فخر ہے محبوب علیہ السلام کے امتی ہیں، اور عمل کی طرف بھی آنا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کو 3 دعائیں دی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے 2 دنیا میں کی اور ایک قیامت کے دن کے لیے بچا کے رکھی۔ جو 2 دنیا میں مانگی اپنے لیے نہیں، اور جو تیسری بچا کے رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے، وہ بھی اپنے لیے نہیں۔ جو 2 دنیا میں مانگ چکے وہ اپنی امت کے لیے، اللہم اغفر لی امتی،
اے اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کی مغفرت کر دے۔ اور جو تیسری قیامت والے دن کے لیے بچا کے رکھی، عمومی طور پہ تمام خلق خدا کے لیے اور خصوصی طور پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے بچا کے رکھی ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ، مرکد میں، مرکد قبر کو بولتے ہیں، مرکد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اس کی منظر کشی کی، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں۔ ماں کا اکلوتا پتر جس دنیا میں ہونا تو ماں بڑا لاڈ پیار کرتی، لیکن یہی اکیلا بیٹا قیامت والے دن ماں اس کو بھول جائے گی، وہاں کون کام آئیں گے؟ میرے آقا علیہ السلام۔ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے بناتے یہ کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہیں، یہ ہماری بناتے پر ہم بگاڑ رہے ہیں۔ آقا کی نہ مان کر میرے آقا یہاں بھیجتے، ہم یہاں جانا چاہتے ہیں، میرے آقا سیدھی طرف بھیج رہے ہیں اور ہم الٹی طرف جانا چاہتے ہیں۔ نہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یہ ہمیں میسیج ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنا پیار کرے، اتنا لطف کرے، اتنی محبت کریں، معراج پر گئے، امت کو یاد رکھا، دنیا میں تشریف لائے، آپ اس وقت بھی امت کے لیے دعا کی، آپ کا وصال ظاہری ہوا، وصال با کمال، اس وقت بھی امت کو یاد رکھا۔ اے امتیو، اے عاشقان رسول، تو پھر ہمیں زندگی کیسے گزارنی؟ آئیے کچھ نیتیں کرتے نیتیں سب مل کے۔ ایک حصہ ختم ہو گیا، دوسرا اور آخری حصہ وہ کیا ہے؟ پہلا حصہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، اس کی میں نے جھلک قرآن و سنت کے سے چند نمونہ آپ کے سامنے رکھے ہیں، کچھ نمونے۔ اب یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، اس کے اوپر غور کرنا ہے۔ اس شعر کا دوسرا حصہ اور بیان کا بھی دوسرا حصہ۔ میں مثال دیتا ہوں، بڑے عاشق رسول ہو، اچھا نبی پاک علیہ السلام کا سچا دیوانہ ہے، عاشق ہے، آقا کا بڑا وفادار ہوں میں عاشق، پر آقا کی بات کوئی نہیں ماننی ہے، عاشق ہے، ستا کے رکھنا ہے، دبا کے رکھنا ہے، تنگ کر کے رکھنا ہے دیوانہ سرکار کا، جھوٹ بولتے رہنا، گالیاں بکتے رہنا، فراڈ کرتے رہنا، ڈنڈی مارتے رہنا، سود کھاتے رہنا، رشوت دیتے لیتے رہنا، حرام کی طرف بڑھتے جانا، نماز پڑھنی کو نہیں ہے سرکار کا دیوانہ، اس سے بڑھ کر عاشق ہے ہی کوئی نہیں۔ شعب الایمان کی حدیث، میں یہاں پر بھی ساری آپ کو احادیث پیش کروں گا، سنتے جائیے۔ شعب الایمان کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وضو کیا، وضو کا پانی بچا تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے وہ پانی جو آقا علیہ السلام کے وضو کا بچا ہوا پانی تھا وہ اپنے جسم پہ ملا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کس چیز نے آپ کو ابھارا ہے؟ یعنی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی محرک ہوتا ہے، موٹیویٹ کوئی چیز کرتی ہے، تو آپ کو کس نے موٹیویٹ کیا ہے، ابھارا کس نے؟ تو عرض کیا حب اللہ و رسولہ، آقا اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت نے ہمیں ابھارا ہے کہ ہم آپ کا پانی برکت کے لیے اپنے جسم پہ مل لیں، تبرک ہے نا، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، آقا کے جسم سے جو چیز لگ جاتی ہے وہ تبرک بن جاتی ہے، یہ صحابہ نے ہمیں سکھایا ہے، تو آقا ہمیں محبت ہے آپ سے اس لیے کر رہے ہیں۔ اب سنیے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہو، جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرے یا اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کریں، تو اس کو چاہیے جب بات کرے تو سچ بولے، امانت میں خیانت نہ کرے، ہمسائے کا خیال کرے۔ اگر تو عاشق رسول، اگرچہ اس حدیث میں 3 چیزیں بتائیں لیکن زندگی جینے کا ڈھنگ میرے آقا علیہ السلام نے سکھا دیا، اور عشق رسول کے دعوے میں ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، کہاں کھڑے ہیں؟ اگر تو عمل ہے آقا علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں اور جو شریعت آقا لے کر آئے اس کے مطابق چل رہے ہیں، پھر تو ہیں ہم سرکار کے دیوانے اور عاشق۔ لیکن نام کا دعویٰ ہے اور نام کا نعرہ ہے لیکن پریکٹیکل بہت دور پڑا ہے، تو یہ عاشق نہیں ہے۔ یہ میرے آقا نے سکھا دیا ہمیں۔ عاشق کون ہوگا؟ جو آقا علیہ السلام کی باتیں مانے گا، جو آقا علیہ السلام کے طریقے پہ چلے گا، جو نبوی طریقے پہ چلے گا، آقا علیہ السلام کے ارشادات عالیہ کے مطابق چلے گا، ہے دیوانہ سرکار کا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے سباب المسلمی فسوق، مسلمان کو گالی بکنا یہ تو فسق ہے، نافرمانی ہے، گناہ ہے، اور دیوانہ گالیاں بکتا ہے۔
آپ کو بتاؤں گالی کس کو دی جاتی ہے؟ یوزلی عام طور پہ جنرلی گالی اس کو دی جاتی ہے جہاں ٹارگٹ سافٹ ہوتا ہے، وہ رسپونس نہیں دے گا، اس نے بدلہ لینا ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے اس میں بدلہ لینے کی۔ مثلا میری لیبر ہے، سیٹھ صاحب لیبر کو گالیاں بکتے ہی جا رہے ہیں صبح سے لے کر رات تک، بخشش کا پروانہ نہیں مل رہا سیٹھ صاحب سے۔ مالک ہے نا، سیٹھ ہے، وہ گالی بکے جو مرضی کرے، تنخواہ علیحدہ دے رہا ہے وہ، لیکن ساتھ ساتھ گالیاں بھی دے رہا ہے تنخواہ کے ساتھ ساتھ۔ وہ تنخواہ کیسے دیتا ہوگا وہ بھی قابل غور بات ہے، ڈیٹ پہ تک کے بار بار چکر، بار بار فون، گھر کے ذاتی کام کرا پھر دیتا، ہو سکتا ہے یہ بھی ہو، وہ علیحدہ ٹاپک ہے۔ گالی بکتا ہے، بیوی کو گالی بکی جا رہی ہے، بچوں کو گالیاں، لیبر کو گالی، امپلائیز کو گالیاں، لڑکوں کو گالیاں۔ نہیں، سرکار کا دیوانہ اور گالی بکے ایسا ہونا نہیں چاہیے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہو سرکار کا عرشیوں کا گالی، اس کی زبان پر گالی آ جائے، میرے آقا تو فرماتے یہ فسق ہے، اور ہے دیوانہ سرکار کا، فسق کیے چلا جا رہا ہے، رکنے کا نام نہیں ہے سرکار کا دیوانہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ سرکار کا دیوانہ بننا ہے تو اپنے گھر والوں کے لیے نرم ہو جائیں، بیوی بچوں کے لیے، ماں باپ کے آگے تو بس رحمت شفقت کے بازو پھیلا دیں، ہر وقت الرٹ رہیں کہ جب آرڈر آئے گا ماں باپ کی طرف سے میں حاضر ہوں۔ نرم ہو جائیں گھر والوں کے، بڑے بھائی کی رسپیکٹ کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں، گھر امن کا گہورہ بنائیں، گھروں میں ہڑا ہڑی نہ ہو۔ عام طور پہ بندہ باہر عزت دار ہوتا ہے، کمال یہ ہے کہ گھر سے اس کو کریکٹر سرٹیفکیٹ ملے، یہ اچھا بندہ ہے۔ سرٹیفکیٹ گھر سے ملے گا، باہر سے نہیں۔ باہر والے کو تو کوئی نہ کوئی مجھ سے لالچ ہے، وہ جو مجھے سلیوٹ کر رہا ہے، اس کو کوئی پیسے کی، عہدے کی، ڈیزیگنیشن کی، بڑی کسی چیز کی، کسی نہ کسی کام کی کوئی غرض ہے مجھ سے۔ وہ مجھے حاجی بھی کہہ رہا ہے، مجھے سیٹ بھی کہہ رہا ہے، سر بھی کہہ رہا ہے، سب کچھ بول رہا ہے۔ مزہ ہے کہ بیوی بولے نائس پرسنالٹی، مائی ہسبینڈ از نائس فگر، نائس پرسنالٹی، بیوی کا ہے نا۔ بچے بولیں، بھائی بولے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق مجھ سے تقاضا کرتا ہے، ڈیمانڈ کرتا ہے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کریں۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے نا ہم اپنے آقا کی یاد کو تازہ کریں گے، نیت کرتے جائیں نا انشاءاللہ۔ ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں، آپ جس سے ٹریٹ کریں نا، جس سے بات کریں، جس سے معاملہ کریں، جس سے گفتگو کریں، رک کرنا چند سیکنڈ کے لیے یہ دیکھ لیں وہ ہے کون۔ آپ کے والد ہیں بھائی، آرام سے بات کریں۔ آپ کی والدہ کھڑی ہیں، کیسے بات کر رہے ہیں؟ آپ کی بڑی بہن ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، ماموں ہے، تایا ہے، چچا ہے، کون ہے؟ یہ دیکھو تو صحیح۔ بڑا بھائی ہے، بڑی بہن ہے، چھوٹی بہن ہے، چھوٹا بھائی ہے، کزن ہے، چچا کا بیٹا ہے، آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ ایزی ہو، اپنی بیوی سے بات کر رہے ہیں، کیسے بات کر رہے ہیں؟ اس پر حدیث انزل الناس منازلہم، میرے آقا فرماتے لوگوں کو ان کے مقام اور مرتبے پہ رکھ کر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ دیکھنا پڑے گا، آپ کے سامنے کوئی سفید داڑھی والے ہیں، بزرگ ہیں، جن کو اسلام میں بال سفید ہو جائے رب بھی اس سے حیا کرتا ہے، اور آپ کیسے بات کر رہے ہیں؟ اگر کوئی سفید ریش ہے جس کی داڑھی سفید ہے، عالم نہیں بھی ہے تو عزت اس کی کریں گے، اور اگر کوئی عالم ہے سفید ریش نہیں بھی ہے تب بھی اس کی عزت کریں گے۔ اس کی کیوں کریں گے؟ رب نے اس کو علم کی وجہ سے بزرگی دی، اور بڑی عمر والے کو رب نے اسلام کے اندر لمبی عمر اور سفید بال ہونے کی وجہ سے عزت عطا فرمائی ہے۔ ایک چیزیں غور کرنے کی ہے۔ ہماری محفلوں میں لوگ آتے ہیں، قصے سناتے ہیں، ایسے بلنگ بانک دعوے کرتے ہیں، نعرے لگ گئے، دعوے ہو گئے، اور خالی کے خالی لوٹ گئے، نہ کوئی سمجھ میں پڑا، نہ کوئی پریکٹیکل لائف کے اندر چینجنگ ہے، نہ پوزیٹیو چینج ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سیکھیں، مزاج پیدا کریں، قرآن و سنت سننے کا، سنانے کا مزاج ہو، کہ رب کا قرآن کیا کہتا ہے، مصطفیٰ کا فرمان کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان چیزوں کی طرف آنا چاہیے۔ اپنے گھر والوں کے لیے اتنی اہم بات اگلی حدیث سنانے جا رہا ہوں، صحیح بخاری شریف کی۔ کہاں لکھی بچوں؟ صحیح بخاری شریف، قرآن پاک کے بعد افضل ترین کتاب ہے صحیح بخاری۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیمارداری کے لیے تشریف لائے۔
انہوں نے عرض کیا آقا میرا یہ مرض بڑھ گیا، مجھے لگتا ہے اس کے اندر میرا انتقال ہو جائے گا۔ یہاں جو بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں بطور خاص وہ حدیث سنیں گے، نوجوان بھی سنیں، بچے بھی سنیں، پردے میں بھی سنیں، سامنے والے بھی سنیں، اور تھوڑا سا پیچھے جو بیٹھے وہ بھی سنیں۔ عرض کیا آقا مجھے لگتا ہے یہ مرض بڑھ گیا اور لگتا ہے کہ اسی سے میرا انتقال ہو جائے گا، میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، آپ میری رہنمائی فرما دیں۔ عرض کرتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا مالدار بندہ ہوں، میرے پاس پیسہ ہے، آپ فرمائیے میرے وارثوں میں میری صرف ایک بیٹی ہے بس، اس کے علاوہ وارث کوئی نہیں میرا، آپ فرمائیے کیا میں اپنا کل مال میں سے 2/3 اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں؟ 2/3 کا مطلب 3 میں سے 2، یعنی 3 روپے ہوں تو کیا 2 روپے صدقہ دے دوں؟ میری ایک بیٹی ہے بس، میرا دل کرتا ہے یہ کام کر لوں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں کرنا، حالانکہ وہ صدقے کی بات کر رہے اور بڑے ثواب کی کام ہے، 3 روپے میں سے 2 روپے دینا رب کی راہ میں بہت بڑا ثواب ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام منع کر رہے ہیں، فرمایا نہیں کرنا ایسا۔ اب عرض کرتے آقا کیا آدھا مال میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں؟ ارشاد فرمایا یہ بھی نہیں کرنا، حوالہ نوٹ کر لیں صحیح بخاری کے اندر، یہ بھی نہیں کرنا۔ اب 3rd ٹائم صحابی رسول آقا علیہ السلام سے گائیڈ لائن لے رہے ہیں، عرض کرتے آقا کیا 1/3 مال اللہ کی راہ میں دے دوں؟ 1/3 1/3 3 روپے میں سے مثلا 1 روپے دے دوں؟ میرے آقا علیہ السلام نے اجازت دے دی یہ کر لیں، لیکن فرمایا یہ بھی زیادہ ہے۔ اگلی بات سنیے جو میسج ہے، فرمایا تمہارا اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ کر دنیا سے جانا فقیر چھوڑنے کے مقابلے میں بہتر ہے۔ فقیر چھوڑو گے تو لوگوں سے مانگیں گے، اور میرے آقا فرماتے ہیں تمہاری اولاد پر خرچ کرنا یہ بھی نیکی ہے، یہاں تک کہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ ڈالتے ہو اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی تمہیں ثواب عطا فرماتا ہے، یہ بھی اجر ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ یہ ایک وہ ایریا ہے جس ایریے کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، اور اگلی جو حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں وہ تو بہت زیادہ قابل حفظ ہے، سنن نسائی شریف کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما خود بھی صحابی ہیں، ان کے والد حضرت عمر وہ بھی صحابی ہیں، ان کے پاس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو فرمایا عبداللہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ ساری رات جاگتے ہو، یعنی نفلی عبادت کرتے ہیں ساری رات، اور اگلے دن نفلی روزہ رکھتے ہو لگاتار۔ حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، کیسا ہے؟ آپ نے ویریفائی فرمایا نا، پہلے ان سے پوچھ لیا کہ ایسا ہے کہ آپ ساری رات جاگتے ہیں، ساری رات عبادت کرتے ہیں، اور اگلا دن لگاتار نفلی روزے رکھتے رہتے ہیں؟ تو اس صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس بات کو ایڈمٹ کیا، جی آقا ایسا ہی ہے۔ اب سنیے گا، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا آپ نے ہرگز ایسا نہیں کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ فرمایا کچھ دیر سو جاؤ اور پھر اٹھ کر اللہ کی یاد کر لو، کبھی نفلی روزہ رکھ لو کبھی چھوڑ دو، افطار کر لو یعنی چھوڑ دو، کبھی رکھو کبھی نہ رکھو، اور فرمایا تم پر تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے، تم پر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، آپ پر آپ کی بیوی کا بھی حق ہے، آپ پر آپ کے مہمانوں کا بھی حق ہے، آپ پر آپ کے دوستوں کا بھی حق ہے۔ کیسی شاندار حدیث ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ایریاز عبادت کے چھوٹنے نہیں چاہیے، کہ عام بندہ، وہ صحابی رسول تو قطعی جنتی ہیں، تمام صحابہ وہ تو نیکوکار ہیں، ہمیں سکھایا، ہمیں بتایا گیا کہ نماز فرض بالکل فرض ہے، عین ہے، وہ لازمی پڑھنی ہے، اس کو اس کے ساتھ کوئی کمپیئر نہ کرے۔ رمضان کا روزہ فرض ہے، وہ کرنا ہے، لیکن نفلی عبادات کے اندر بیلنس چلنے کا حکم دیا، کیونکہ آپ کے ماں باپ بھی ہیں، اگرچہ اس حدیث میں ماں باپ کا ذکر نہیں ہے، ماں باپ بھی ہیں، ان کی بھی تو خدمت کرنی ہے، بیوی کا ذکر ہے، ان کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں، بچوں کا ذکر نہیں ہے لیکن سمجھ میں آتا ہے کہ بچوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ بھائی آپ ساری رات جاگو گے، روزانہ نفلی روزہ رکھو گے، کوئی مہمان دستک دے گا تو آپ دروازے نہیں کھولو گے،
اندر آ بھی گیا تو آپ اس کے ساتھ ٹریٹ نہیں کر سکتے. آپ میزبانی کیسے کریں گے؟ آپ تو تھکے ہوئے، آپ نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، اور لگاتار روزہ رکھنے کی وجہ سے نکاہت آ جائے گی تو مہمانوں اور دوستوں کے حقوق صحیح طور پر ادا نہیں ہوں گے. میرے آقا علیہ السلام نے یہ تعلیمات دی کہ ان چیزوں کا بھی خیال کیا جائے. بس بیان کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے ایک دو اور باتیں کہہ کے گفتگو ختم کر رہا ہوں. بڑی امپورٹنٹ حدیث ایک پیش کرنے جا رہا ہوں. دوستی کا معیار کیا ہے، سٹینڈرڈ کیا ہے، پیرامیٹرز کیا ہیں. کوئی نہ کوئی تو کسوٹی ہونی چاہیے دوستی کی. دوست بہت اہم ہوتا ہے، اور ہر ایک کے لیے دوستی کا ٹائٹل استعمال نہیں کرنا چاہیے. ہمارا اسٹوڈنٹ کالج میں جاتا ہے، یونیورسٹی میں جاتا ہے، جس کو مرضی کہتا ہے جی، گھر آ کے کہتا ہے جی فلاں میرا دوست ہے. خدا کے بندے، ہر بندہ میرا دوست نہیں ہو سکتا. میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. جب وہ دوست بنانے لگے تو دیکھ تو لے کس کو دوست بنا رہا ہے. دیکھ تو لو نا کس کو دوست بنا رہے. فلاں میرا دوست ہے. بھائی وہ ختم نبوت کا منکر ہے، تمہارا دوست کیسے ہو گیا؟ فلاں میرا دوست ہے. میرا دوست وہ ہونا چاہیے جو نبیوں رسولوں کے بعد کل کائنات میں افضل ترین ہستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مانتا ہو. بولیے نا، میرا دوست وہی ہونا چاہیے. ذرا بیٹے بچوں بیٹھ جاؤ یار. میرا دوست وہ ہونا چاہیے علی اطلاق نبیوں رسولوں کے بعد کل کائنات میں افضل ترین ہستی صدیق اکبر کو مانے. میرا دوست وہ پہلا نمبر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دیتا ہو، پھر دوسرا حضرت عمر، تیسرا عثمان غنی، چوتھا مولا علی مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ ترتیب اس کے ذہن میں ہو. جو ڈنڈیاں مارتا ہو، کج روی اختیار کرتا ہو، وہ میرا دوست نہیں ہوگا. آئیں بائیں شائیں کر کے سیلف میڈ انٹرپریٹیشنز کرتا ہو، خود ساختہ تشریحات کر کے دین کا نقشہ مولڈ کر کے لوگوں کے سامنے رکھتا ہو، وہ میرا دوست نہیں ہے. چاہے اس کا حلیہ کوئی سا بھی ہو، شکل کوئی بھی ہو، گیٹ اپ اس کا کوئی بھی ہو، وہ میرا دوست نہیں ہے. میرا دوست وہ ہوگا جو سارے صحابہ کو 100% جنتی مانتا ہو. ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہے بھائی. قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سارے صحابہ سے رب نے جنت کا وعدہ کر دیا ہے. وہ کیسا دوست ہے جس کو ہر صحابی نبی جنتی جنتی نعرہ سمجھ میں نہیں آتا؟ وہ میرا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ لگا دیجئے نا، ہر صحابی نبی. میرا دوست وہ ہوگا جو سارے صحابہ کو جنتی مانے، بشمول کاتب وحی، صحابی نبی، امیر سلطنت مصطفیٰ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کے والد گرامی ابو سفیان رضی اللہ عنہ، حضرت واشی رضی اللہ عنہ، حضرت ہند رضی اللہ عنہ، ان تمام کو جنتی مانتا ہو. میرا دوست وہ اڑیل قسم کا بندہ میرا دوست نہیں چلے گا. ان کے بارے میں اڑیل بنتا ہے جن کو رب قرآن میں کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے، ترمذی کی حدیث ہے، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی. فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے بعد ان کو تان و تشنیع کا نشانہ مت بنانا. یہ کیسے بک بک کرتا ہے صحابہ پہ اور میرا دوست ہے؟ تاریخ کا جھوٹا سچا واقعہ جیسا مرضی گھما کر لے آتا اور صحابہ پہ بک بک کرتا، لمبی زبان نکالے اور ہے میرا یار میرا دوست. نہیں بھئی، ایسا دوست ہمیں نہیں چاہیے. میرا دوست وہ ہوگا جو سارے صحابہ کا وفادار ہو، اور میرا دوست وہ ہونا چاہیے جس کے زبان سے یا رسول اللہ کی صدا نکلنی چاہیے. میرے شیخ کامل امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا الیاس قادری صاحب نے فرمایا گھر اس محلے میں لینا ہے جس محلے کی مسجد سے یا رسول اللہ کی آواز آتی ہو. اگر فرمایا ایسا نہیں ہے تو کسی جھونپڑی میں رہ لینا، لیکن وہاں سے یا رسول اللہ کی صدا آنی چاہیے. وہ تمہارے اندر رس گھولتی رہے گی انشاءاللہ، تمہارے ایمان کے اندر اور اضافہ کرے گی، زیادتی ایمان کے اندر ہوگی انشاءاللہ. تو ایسا دوست بنائیں جو اہل بیت طہار کا وفادار ہو، صحابہ کا وفادار ہو. اور پھر مل کے نعرہ لگا دیجئے ہر صحابی نبی. بچوں ایسا جنتی کا نعرہ زبردست لگائیں، ہر صحابی نبی، حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی، عثمان غنی، فاطمہ اور علی ہیں، حسن حسین بھی ہیں، حسن حسین بھی، ہر زوجہ نبی، والدین نبی، والدین نبی،
والدین نبی ہے، معاویہ بھی اور ابو سفیان بھی. ایسا میرا دوست ہو جو گج وج کے یہ سارے نعرے لگاتا ہو، اہل بیت اطہار کا وفادار ہو، امام حسن مجتبیٰ، امام حسین، سیدہ فاطمہ، مولا علی، ان تمام ہستیوں سے سچا پیار کرنے والا ہو. میرا دوست وہ ہوگا جو مجھے کہے یار جمعہ آ گیا، داتا صاحب کے پاس فجر پڑھتے ہیں جا کے، داتا صاحب حاضری بھی دیں گے. میرا دوست وہ ہوگا جو کہے خواجہ اجمیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ کا عرس آ گیا، چلو گھر میں ان کا ختم دلاتے ہیں. میرا دوست وہ ہونا چاہیے جو پیروں کے پیر، پیر دستگیر، غوث پاک کو غوث اعظم مانتا ہو. دوست میرا وہ ہونا چاہیے. جو میرے غوث پاک کے بارے میں کمزور باتیں کرے وہ میرا دوست نہیں چلے گا. میرا دوست وہ ہوگا جس کی نظر میں کسوٹی امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ. بس جب اعلیٰ حضرت کی بات ہوگی امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی تو اور کسی کی نہ سنیں. میرا دوست وہ ہونا چاہیے. آخری بات، میرے آقا علیہ السلام کا وصال ظاہری ہونے لگا. ابن ماجہ کی حدیث ہے. کہاں کی حدیث ہے؟ ٹاپ لیول کی بڑی 6 کتابیں جن کو کتب صحاح ستہ کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک ہے ابن ماجہ. میرے آقا علیہ السلام کا وصال ظاہری مولا کائنات اسلام کے چوتھے خلیفہ مولا مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام کی دہن اقدس سے جو آخری بات نکلی، عاشقان رسول سنیے، آخری بات جو نکلی، وہ جو مصروف لوگ ہیں، ہم بزنس کر رہے ہیں، سٹڈی کر رہے ہیں، گھر میں مہمان آ گئے، دوست آ گئے، نمازیں چھوٹ گئی، جماعت چھوٹ گئی، خواتین کی نمازیں ترک ہو گئی، گھر کے کام کاج کے چکروں میں نمازیں قضا کر دیں. وہ سب غور کریں. ہم جتنے لاکھ مصروف ہوں، میرے آقا علیہ السلام کی دہن اقدس سے جو آخری بات نکلی، مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، احکامات کے تعلق سے شارحین نے اس کی وضاحت کی. آخری بات نکلی وہ کیا تھی؟ الصلاۃ، نماز. یعنی نماز کو لازم پکڑ لو، نماز کا اہتمام کرو، نماز سے غافل مت ہونا. میرے آقا تو ظاہری پردے میں جاتے جاتے ہمیں نماز کا پیغام دے کر جا رہے ہیں، رخصت ہو رہے ہیں، ظاہری پردہ فرما رہے ہیں، وصال ظاہری ہو رہا ہے، ہمیں جاتے جاتے بتا رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گورنرز کے نام لیٹر لکھا تھا، اور اس لیٹر کی جو مین سٹیٹمنٹ تھی وہ کیا تھی؟ فرمایا گورنروں، عمر کی نظر میں تمہارے سارے کاموں میں سب سے اہم ترین کام 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا ہے. اور پھر دلیل کیا دی؟ فرمایا جو نماز ہی چھوڑتا ہوگا وہ اور کیا کیا کرتا ہوگا؟ جو نماز ہی نہیں پڑھتا اور کیا کیا کرتا ہوگا؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا. تو ہم سب نیت کرتے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی کریں گے عادت. اگر میں نے آج عشاء کی نماز نہیں پڑھی نا، یہاں سے فارغ ہو کے گھر جا کے وضو کر کے عشاء پڑھ کے سوئیں، بڑا مزہ آئے گا. اور نیت کریں انشاءاللہ صبح فجر با جماعت پڑھنی ہے، چاہے 6:10 پہ جماعت ہے، 6:20 پہ ہے، جہاں پہ جیسی ہے، 6:25 پہ، 20 پہ، 15 پہ، جیسی ہے پڑھنی با جماعت ہے انشاءاللہ. نیت کرتے ہیں. جو چاہتا ہے نا میرا دل بھی روشن ہو جائے، گھر میں بھی آباد کاری ہو جائے، وہ مسجد سے پیار کرے. میرے آقا فرماتے لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر میں قرآن پڑھنے والا ہی کوئی نہیں ہے، گھر میں نماز پڑھنے والا ہی کوئی نہیں، گھر میں 5 بندے رہتے ہیں، 3 رہتے ہیں، 10 رہتے ہیں، ایک بھی آج فجر کے لیے نہیں اٹھا. وہ گھر کیسا ہے جہاں نماز کے لیے نہیں اٹھا؟ شوہر خود نماز پڑھ رہا ہے تو بیوی کو کہہ نہیں رہا نماز پڑھو، باپ خود پڑھ رہا ہے بیٹے کو کہہ نہیں رہا، ماں خود پڑھ رہی ہے بیٹی کو کہہ نہیں رہی. یہ سب کی ذمہ داری ہیں. جاتے جاتے کہہ کر جائیں، اٹھا کر جائیں. آپ بچوں میں سے 7 سال کا ہے کوئی بچہ؟ 7-8 سال کا بچے کی عمر جب 7 سال پوری ہو گئی ہے، 8ویں میں آگے اسلامی اعتبار سے 8ویں سال میں داخل ہو گیا ہے، تو اب ان بچوں کو نماز کا پابند بنائیں. بچی ہو بچہ ہو، باپ کا کام ہے بیٹے کا ہاتھ پکڑے ساتھ مسجد میں لے کر جائے. ماں کا کام ہے بیٹی 8ویں سال میں آگی گھر میں نماز پڑھائے. اگرچہ نماز فرض نہیں ہوئی، توجہ والا مسئلہ سنیے گا توجہ سے، نماز ابھی فرض نہیں ہوئی، نہ بیٹی پہ نہ بیٹے پہ، ابھی فرض نہیں ہوئی. فرض کب ہوگی؟ جب یہ بالغ ہوں گے. لیکن اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہے ابھی سے پڑھواؤ، عادت بنے گی انشاءاللہ. پنکچویلٹی کے ساتھ اس عمر میں پڑھنے والے بن جائیں گے تو بالغ ہوں گے نا، تو اب ماں باپ کو کہنا پڑے گا نہیں، اذان ہوگی بچہ خود ہی بھاگ کے مسجد میں جائے گا.
بیٹی خود ہی ماں کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی نماز پڑھنے کے لیے. کب؟ جب میرا اور آپ کا عمل اپنے گھر کے اندر پریکٹیکلی ہوگا. بچے آج کل ویجولز دیکھتے ہیں, دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں. اپنا کریکٹر پیش کریں, انشاءاللہ بچہ میرا کریکٹر دیکھ کر انسپائر ہوگا. میرے گھروں کے اندر مدنی ماحول بنے گا. میرے گھر کے اندر جب نماز آ جائے گی, قرآن کی تلاوت آ جائے گی, تو میرا دل بھی روشن ہو جائے گا, میرا گھر بھی روشن ہو جائے گا. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. بخاری کی حدیث ہے, کل حشر کے دن عرش الہی کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہونا. 7 بندے ایسے ہیں جن کو اللہ عرش کا سایہ دے گا. ان میں سے ایک وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت کرتے کرتے گزر گئی, اور انہی 7 میں سے ایک رجل قلبہ معلق فی المساجد, وہ بندہ جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے, اللہ اس کو بھی عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. ہم سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. ہم اپنے گھر میں بھی دعوت دیں گے. خواتین بھی اپنے اسلامی بہنیں گھروں میں نمازیں پڑھیں, اپنی بچیوں کو گھروں میں نمازیں پڑھائیں. مرد جو اسلامی بھائی بیٹھے ہیں وہ اپنے بچوں کو مسجد میں لے کر جائیں. جس بچے کی میں نے بتایا ہے کہ بچہ مسجد کے آداب سمجھتا ہے, رکوع سجدے کو سمجھتا ہے, اس کو ساتھ لے کر جائیں. یہی ٹائم ہے اس کی پریکٹس کرانے کا. آج کا موضوع کیا تھا ہمارا؟ بھول تو نہیں گئے؟ آپ بھول گئے موضوع؟ جی, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی. اے امام اہل سنت اے امام محمد رضا. ہوئے کچھ بتائے, اور پھر ہم نے اللہ کے کرم سے نیتیں کی ہیں حدیث کی روشنی میں. اپنے گھروں کو امن کا گہوارہ بنائیے. رب کائنات ہم سب کا یہاں محفل میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین. ہم دعا گو ہیں جن بھائیوں نے اہتمام کیا, ہمارے احمد رضا بھائی, حافظ احمد رضا ان کے والد محترم, اور دیگر ان کے عزیز و اقارب, عبد الحمید بھائی کا بتایا گیا, اور ان کے بھائیوں نے سب انہوں نے مل کر کلیکٹیو ایفرٹ تھی ان کی یہ پیاری سی ایک محفل سجائی. آپ ایمانداری سے بتائیے گا, محفل نعت ہوئی, بیان قرآن و سنت ہم نے سنایا, اپنی کو کہانیاں نہیں سنائی ہم نے آگے, یا نعرے نورے لگا کے گھروں کو نہیں جا رہے. قرآن و سنت آپ کو سامنے رکھے, آپ کے قرآن و سنت آپ ذہن میں رکھیے, عمل کریں. گھروں میں مدنی چینل عام کریں. بچوں آپ کڈس مدنی چینل دیکھا کرو. انشاءاللہ الرحمن گھروں کے اندر رحمتیں نازل ہوں گی. وگرنہ اگر ان چیزوں سے دور رہیں گے, پریشانیاں نہیں چھوڑیں گے, حیرانیاں نہیں چھوڑیں گے, تنگ دستی نے پیچھا کوئی نہیں چھوڑنا. پریشان رہے گا بندہ. کہتا ہے ہینڈسم سیلری ہے, انکم سورس بڑا ویل ہے, بٹ ریلیکس نہیں. ریلیکس کیسے ہوگا؟ میرے اولاد کا طلبگار ہے, کوئی اولاد بے نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان ہے. گناہ پہ گناہ تو چل رہا ہے, فلم چل رہی, ڈرامہ چل رہا ہے, سب کچھ تو چل رہا ہے. وہی امن کیسے آئے گا؟ رب قرآن میں فرماتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اگر ہم چاہتے ہیں نا سارے سکھ ملیں, سچی توبہ اللہ کی بارگاہ میں کر دیں, اللہ ہمیں می بھی عطا کرے گا, اولاد بھی دے گا, مال بھی دے گا, پیداوار بھی عطا کرے گا, ہمیں نہریں بھی عطا فرمائے گا. رب اپنی رحمتوں کے اندر اضافہ بھی فرما دے گا. کب؟ جب میں سچی توبہ اللہ کے حضور کروں گا تو رب کی رحمتیں اتریں گی. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.